نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ گزشتہ دو دروس کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ امت مسلمہ کو اس وقت جو دھوکے دیے جاتے ہیں وہ بنیادی طور پر کل تین طرح سے ہیں۔ نمبر ایک، مسئلہ توحید کے اوپر دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے مقابل رب کھڑا کیا جاتا ہے۔ شرک و بدعت جہاں سے جس کا آغاز ہوتا ہے اور اس مسئلے پر پوری گفتگو ہوئی ہے۔ دوسرا مسئلہ نبوت کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کھڑا کر کے دین اسلام کے اندر قدغن لگائے جاتے ہیں اور اس کے اوپر مکمل گفتگو ہوئی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے اور تیسرا دھوکہ یہ ہے کہ امت کے اندر اجتہادی مسائل اور اختلافی مسائل کو لے کر کے دین اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہوگی وہ اسی بات پر ہوگی کہ کیسے اجتہادی اور اختلافی مسائل کو خوشنما نعروں کے اندر ڈھال کر کے امت کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کیا جاتا ہے۔ تو کل جو باتیں میں نے عرض کرنی ہیں ان کے مضمون یہ ہیں کہ سب سے پہلا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل کرو، قرآن و حدیث کے علاوہ عمل نہ کرو، نمبر ایک۔ نمبر دو، قرآن و حدیث آیا کہاں سے ہے۔ نمبر تین، کیا دنیا کی ہر بات، دین اسلام کا ہر مسئلہ، دین اسلام کی ہر جزئی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ نمبر چار، جو یہ نعرہ دیا جاتا ہے کہ محمدی نہ بنو حنفی بنو، محمدی بنو حنفی نہ بنو، اس نعرے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہر چیز کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ نمبر پانچ، تقلید کیوں ضروری ہے؟ نمبر چھ، تقلید کو چھوڑ دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ 6 باتیں میں نے عرض کرنی ہے آپ سے۔ نمبر ایک، سب سے پہلی بات یہ کی جاتی ہے کہ آپ قرآن و حدیث پر عمل کریں، قرآن و حدیث کے بغیر کسی چیز پر عمل نہ کریں۔ بالکل یہ بات درست ہے، دنیا کا ہر مسلمان قرآن و حدیث پر ہی عمل کرتا ہے، وہ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز پر عمل نہیں کرتا۔ لیکن مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، کنفیوز کرنے کے لیے یہ خوشنما نعرہ دیا جاتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث پر عمل کریں، قرآن و حدیث کے غیر پر عمل نہ کریں۔ حالانکہ ہر مسلمان کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی بستے ہیں۔ دنیا کو چھوڑ کر آپ اسلامی مملکت پاکستان کو اگر ہی لے لیں کہ ایک اسلامی ملک ہے، 22 کروڑ لوگ اس میں بستے ہیں۔ ان لوگوں کی پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے اگر آپ آئیڈیا لگائیں، اندازہ کریں اور اس کے فگر کو لے لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان میں بسنے والے 15 کروڑ لوگ ایسے ہیں، 22 کروڑ میں سے 15 کروڑ تقریباً لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بنیادی مسائل، بنیادی چیزیں دین اسلام کی پتہ نہیں ہیں، ان کو بنیادی چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ کو کب پتہ چلے گا؟ یہ بات آپ کو تب معلوم ہوگی جب آپ کسی عوامی جگہ پر بیٹھیں گے، لوگوں کے مسائل سنیں گے، آپ لوگوں کے درمیان نکلیں گے، ان کو دعوت دینے کے لیے آپ ان کے کلمے کو سنیں گے، ان کی نماز کو سنیں گے، ان کے بنیادی مسائل کو سنیں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا۔ تو پہلا جو نعرہ دیا جاتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث پر ڈائریکٹ عمل کریں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جو پہلے عمل کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث پر نہیں ہے، حالانکہ وہ ہوتا قرآن و حدیث ہی ہے، لیکن آپ کسی عالم سے، کسی رہنما سے، کسی اسلاف کے کسی بزرگ سے آپ وہ عمل لے کر کے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھایا ہوتا ہے، انہی آسان الفاظ میں آپ سمجھ کر کے عمل قرآن و حدیث پر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث پر نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ میں نے عرض کر دی کہ یہ جو 7 کروڑ کا عدد ہے یہ بہت بڑا عدد ہے، یہ غلبے کے اعتبار سے کہا گیا، حالانکہ حقیقت یہ بھی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے والے لوگ کتنے ہیں تو ان 22 کروڑ لوگوں میں سے 22 لاکھ لوگ نکل آئیں تو یہ بھی بہت بڑی غنیمت ہوگی۔ نمبر 2، قرآن و حدیث آیا کہاں سے ہے؟
قرآن و حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتا ہے، قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن وحی متلو ہے، معنی اس بات کا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ حدیث کے الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ رب العالمین کے الفاظ ہیں، وگرنہ یہ دونوں منشے اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے آیا ہے، حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے آئی ہے۔ فرق میں نے واضح کر دیا کہ اس کے بنیادی دو فرق ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کے بعد تلاوت کیا جاتا ہے، حدیث تلاوت نہیں کی جاتی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی رب العالمین کے ہیں، حدیث کے الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یہ اس کا بنیادی فرق ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتا ہے تو اس کے بعد مجھ اور آپ تک کیسے پہنچتا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ہم انسانیت میں سے اللہ رب العالمین نے کچھ انسانوں کو چنا اور ان کو ذریعہ بنایا کہ دین ان کے راستے سے ہوتا ہوا، قرآن ان کے راستے سے ہوتا ہوا، حدیث ان کے راستے سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ اگر آپ اپنے درمیان والے لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیں گے، جو داعی آپ تک قرآن لے کر آیا ہے، جو حدیث لے کر آیا ہے، اگر آپ اس کو مشکوک کر دیں گے تو لازمی طور پر جو وہ دعویٰ لے کر آیا ہے، جو وہ قرآن لے کر آیا ہے، جو وہ حدیث لے کر آیا ہے، وہ بھی مشکوک ہوگا۔ وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ دعویٰ یہ ہے کہ آپ خود قرآن پر عمل کرو۔ تو سب سے پہلی بات یہی درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن میرے اوپر وحی نہیں ہوا، کسی آج کے مولوی پر وحی نہیں ہوا، کسی حدیث آج کے کسی مولوی پر ڈائریکٹ وحی نہیں ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم ان سے ملے نہیں ہیں، حدیث ہمیں بالمشافہ ملی نہیں ہے، ہمارے درمیان لوگ ہیں تو ہمیں ان لوگوں پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ تو بات میں نے عرض کی تھی، تو قرآن و حدیث آیا کہاں سے؟ تو قرآن و حدیث اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے چند لوگوں کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے، اور ان لوگوں پر اعتماد ضروری ہے۔ اگر ان لوگوں پر اعتماد نہیں کریں گے تو قرآن و حدیث بھی مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس خبر لانے والا ہی سچا نہ ہو تو اس کی خبر کبھی سچی نہیں ہوتی۔ جب آپ تک خبر لانے والا خود اتھینٹک نہ ہو تو اس کی خبر کبھی اتھینٹک نہیں ہوا کرتی۔ تو اتھینٹک تبھی مانی جائے گی جب وہ خود اتھینٹک ہوگا۔ بالفاظ دیگر قرآن و حدیث ہم تک صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اسلاف امت نے، ائمہ دین نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر ہم صحابہ پر اعتماد نہیں کریں گے، تابعین پر، تبع تابعین پر، اسلاف امت پر اعتماد نہیں کریں گے، ان لوگوں کو مشکوک سمجھیں گے، جزیات دین لے کر، اسلام کی چند چھوٹی چھوٹی جزیات لے کر اگر ہم ان لوگوں کو عدالتی کٹہرے کے اندر کھڑا کر دیں گے کہ یہ لوگ درست نہیں کہہ رہے، اس نے یہ جو بات کہی ہے یہ بات غلط ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ لوگ مشکوک ٹھہریں گے۔ تو جب وہ مشکوک ٹھہرے تو وہ جو قرآن و حدیث لے کر آئے ہیں وہ بھی مشکوک ہے، وہ بھی قطعاً اتھینٹک نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جس بندے نے لایا ہے وہ اتھینٹک نہیں ہے۔ تو اس نے جو دلیل ہمارے پاس پیش کی ہے کہ یہ حدیث ہے، ہم کیسے مان لیں کہ وہ حدیث ہے؟ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس آدمی پر اعتماد ضروری ہے جو آپ کے پاس حدیث لے کر آ رہا ہے۔ ایک مثال اس پر میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، اور یہ بڑا واضح سا مسئلہ ہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر امت کو سکھایا ہے، صحابہ کو سکھایا۔ اب صحابہ نے وہ مسئلہ ہم تک پہنچایا، تو جن صحابہ نے وہ مسئلہ ہم تک پہنچایا ہے، انہی صحابہ پر اگر ہم کسی دوسرے مسئلے کے اندر، مثال کے طور پر مسئلہ معراج کے اندر صحابہ میں اختلاف تھا، بعض ماننے والے تھے معراج کو، ساری چیزوں کو، بعض جو ہے ان کے اندر تعویل کرنے والے تھے کہ مسئلہ معراج کی رات کے اندر اللہ رب العالمین کی دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو اب انہی صحابہ کے اندر آپ نے یہ بات شک ٹھہرا دیا کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں کہہ رہے، تو مطلب اس کا دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ صحابہ دین صحیح نہیں سمجھے، آپ دین صحیح سمجھتے ہیں۔ دوسری بات، صحابہ نے جو پہلا مسئلہ پیش کیا اس کے اوپر بھی غور و فکر کیا جائے، کیونکہ دوسرا مسئلہ وہ غلط بتا رہے ہیں تو پہلا مسئلہ بھی درست نہیں ہے، یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو لہٰذا صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اسلاف امت پر اعتماد ضروری ہے۔ نمبر 3، قرآن و حدیث کے اندر کیا دنیا کی ہر مسئلے کا حل موجود ہے؟ دنیا کی ہر بات، اسلام کی ہر جزئی قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ دعویٰ تو یہ ہے نا کہ آپ قرآن و حدیث پڑھیں، قرآن و حدیث میں سے اپنے مسائل کو حل کریں۔ تو دو باتیں پیش آئیں گی، کیا ہر آدمی قرآن و حدیث پڑھ سکتا ہے؟ نمبر 2،
اگر ہر آدمی قرآن و حدیث پڑھ سکتا ہے تو کیا ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ تو دونوں باتوں کا جواب یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پوری دنیا میں سے اگر مسلمانوں کو آپ لے لیں، کفار کو ترک کر دیں، ان کو ایک سائیڈ پہ چھوڑ دیں، اگر آپ صرف مسلمانوں کو لے لیں، اگر آپ کہیں کہ یہ میں نے جو کلیہ بنایا ہے، یہ جو بات اور ضابطہ ہے، یہ فقط اور فقط مسلمانوں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہے، تو پھر پوچھا یہ جائے گا کہ کیا سارے مسلمان قرآن و حدیث ان کو آتا ہے، یا وہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث سیکھ لیں؟ اگر کوئی آدمی قرآن و حدیث سیکھتا ہے تو ہم نے مشاہدے سے دیکھا ہے کہ ایک عالم بننے کے لیے آپ کو 15 سے 20 سال دینے پڑتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں طالب علم بننے کے لیے آپ کو بنیادی سی مہارت حاصل کرنے کے لیے، کامل مہارت نہیں، چھوٹی سی بنیادی باتوں کو معلوم کرنے کے لیے آپ کو 15-20 سال دینے پڑیں گے۔ تو اگر سیکھنے کے لیے آپ کو 15-20 سال کی ضرورت ہے تو 15-20 سال کے آپ کفر پر زندگی بسر کریں گے؟ آپ کی تحقیق تو 20 سال بعد جا کر شروع ہوگی، تو یہ جو 20 سال گزریں گے یہ کس چیز پر گزارے جائیں؟ یہ تو ہماری مشاہداتی بات ہے کہ قرآن حدیث سیکھنے کے لیے جو لوگ اپنا پورا وقت دیتے ہیں، اس وقت دینے کے بعد وہ ٹھیک ٹھاک وقت لگا کر سیکھتے ہیں، تو جو وقت لگا ہے وہ اس کے اندر کیا کون سا دین اپنائیں؟ ایک بات۔ دوسری بات، جو لوگ دین نہیں سیکھ سکتے، وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، وہ اپنا وقت نہیں دے پاتے، وہ کون سی چیز سیکھیں گے؟ کیا ان کے اوپر وہی نازل ہوگی، یا وہ پانی کے اندر اس کو ڈال کے پی لیں گے تو بس وہ سمجھیں گے کہ ہم نے کامل علم سیکھ لیا ہے؟ ایک بات ممکن نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن و حدیث میں ہر مسئلے کا حل کیا موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو یہ بہت سارے دعویٰ کرنے والے عموماً سوشل میڈیا پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، تو جو ویڈیو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں، ویڈیو کیمرے کے ذریعے ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس کو آپ سوشل میڈیا پر لے کر آتے ہیں، کیا یہ ویڈیو بنانا قرآن و حدیث میں سے اس پر کوئی دلیل موجود ہے آپ کے پاس؟ بلکہ حدیث کے اندر تو یوں آیا ہے کہ تصویر بنانا حرام ہے، یہ حدیث کی روشنی میں ہے۔ آپ تصویر بناتے ہیں، آپ ویڈیوز بناتے ہیں اور اپلوڈ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو بنیادی سے سوال یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو بنانا قرآن سے کہاں ثابت ہے، حدیث سے کہاں ثابت ہے؟ دلیل ذرا دے دیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال، آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال کرنا کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ پھر اس کے بہت سارے مسائل ہیں کہ آپ کسی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں، وہ میل ہے فیمیل ہے، اس کے کیا مسائل ہیں؟ وہ قرآن و حدیث کی کون سی آیت سے نکلیں گے؟ سٹاک ایکسچینج کے مسائل ہیں، وہ کہاں سے نکالے جائیں؟ وہ کون سی قرآن کی آیت بیان کرے گی؟ بٹ کوائن، دنیا ابھی بحث جو جاری ہے کہ دنیا کے اندر بٹ کوائن چلنا چاہیے، جاری ہونا چاہیے، یہ کون سی حدیث سے نکلے گا؟ کون سی قرآن کی آیت سے نکلے گا؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی، یہ ایک مسئلہ ہے، دنیا کے اندر جدید مسائل میں سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کون سی قرآن کی آیت سے ثابت کر کے دیں گے؟ کون سی حدیث سے ثابت کر کے دیں گے؟ بہت سارے سرجری کے ایسے مسائل ہیں، میڈیکل کے ایسے مسائل ہیں جو آج دنیا میں رائج ہیں، آپ کون سی قرآن و حدیث سے نکال کر کے دیں گے؟ پوسٹ مارٹم کی جاتے ہیں، یہ کون سی قرآن کی آیت سے ثابت ہے؟ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ گڈ ول کا کیا حکم ہے؟ وہ بازار میں سیل کی جاتی ہے، اس پر زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ وہ قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ وہ حدیث کی کون سی آیت پر ہے؟ نان سٹوریبل جو چیزیں ہیں ان پہ زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی؟ ان کو سیل پرچیز کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کے مسائل نکالنے کے لیے آپ کون سی قرآن کی آیت پڑھیں گے، کون سی حدیث پڑھیں گے؟ آپ کے پاس ظاہری طور پر نہ قرآن کی آیت موجود ہوگی نہ حدیث موجود ہوگی، آپ کو دنیا کے کہنے پر مجبور کر دے کہ قرآن و حدیث کامل نہیں ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ بنیادی طور پر ہی پورے دین اسلام کو پیش کریں کہ دین اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع، نمبر 4 قیاس۔ اب تب پورے اسلام کو بیان کر سکتے ہیں۔ آپ جب صرف یہ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث پر عمل کریں، ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں، صرف چند اختلافی مسائل کا آپ نے رٹا مارا ہے، آپ کو وہ یاد ہیں، آپ انہی کے اندر الجھا کر کے لوگوں کا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں، آپ امت کو اسی میں لڑانا اور بھڑانا چاہتے ہیں، آپ کو اسلام سے کوئی غرض حاصل نہیں ہے۔ ہمیں کام کرتے ہوئے دنیا کے اندر عرصہ ہو گیا، انٹرنیشنل دنیا کے اندر آپ کو کوئی نہیں پوچھتا، عالمی دنیا میں آپ جب کام کرتے ہیں، کسی مسلمان سے ملتے ہیں، وہ آپ کو نہیں پوچھے گا کہ آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اسے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ وہ کہتے جی یہ میرا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا حل مجھے چاہیے۔ تو اس مسئلے کا حل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں مسلک کے اندر ہے، وہ فلاں مسلک کے اندر ہے، وہاں مسالک کی بات ہے ہی نہیں۔ ابھی جو دنیا میں بات ہے وہ خواہشاتی دین کی بات ہے، لوگ خواہشاتی دین چاہتے ہیں، ان کی یہ بات ہے ہی نہیں ہے کہ دیوبندی کون ہے اور بریلوی کون ہے اور اہل حدیث کون سے۔ اور اس وقت دنیا کے اندر
ایک بڑا عالم بننے کا لوگ معیار کیا سمجھتے ہیں کہ جو اکابرین پر تنقید کرے، علماء امت پر تنقید کرے اور تنقید کر کے لوگوں کے سامنے ان کو واضح کرے، لوگوں کے سامنے ان کی اختلافی باتیں لے کر آئے، وہ بڑا عالم ہے۔ یہ کام بہت سا آسان کام ہے۔ ایک 5 پڑھا ہوا بندہ جو اردو پڑھ سکتا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ کیوں؟ علماء نے کتابیں لکھ دی ہیں، انہوں نے مسائل لکھے ہیں۔ مسئلہ قرات خلف الامام، یعنی امام کے پیچھے آپ قرات کر سکتے یا نہیں کر سکتے، اس کے اوپر آپ کو اردو کے چھوٹے چھوٹے رسالے مل جائیں گے۔ آپ رفع یدین کریں یا نہ کریں، اردو کے چھوٹے چھوٹے رسالے مل جائیں گے۔ دوسری طرف چلے جائیں، مسئلہ علم الغیب کے اوپر اردو کے چھوٹے چھوٹے رسالے مل جائیں گے۔ جرابوں پر مسح کرنا ہے یا نہیں کرنا، چھوٹے چھوٹے مسئلے مل جائیں، چھوٹے چھوٹے اردو کے رسالے مل جائیں گے۔ مسئلہ نور بشر کے اوپر چھوٹے چھوٹے اردو کے رسالے آپ کو مل جائیں گے۔ دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں۔ آپ 2 رسالے لے لیں، ایک دیوبندیوں کا ایک بریلویوں کا، یا اہل حدیث اور دیوبندیوں کو مخالف کھڑا کر کے مقلدین اور غیر مقلدین کو خلاف کھڑا کریں، اور مقلدین کا ایک اردو کا رسالہ لے لیں، غیر مقلدین کا سامنے بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کریں، لوگوں کے انتشار میں دلائیں کہ یہ فلاں نے لکھا ہے، یہ فلاں نے لکھا ہے، اور دونوں کو آپس میں لڑا کر کے لوگوں کو سامنے پیش کریں۔ اب دنیا آپ کو بہت بڑا عالم کہے گی، حقیقت یہ کہ آپ شیطان تو کہلا سکتے ہیں، عالم نہیں کہلا سکتے۔ یہ شیطانی کام ہے۔ ایک عالم کا کام تحقیق کرنا ہوتا ہے اور تحقیقی بات کو قائم کرنا ہوتا ہے، اس کا کام الزام دینا نہیں ہوتا۔ آج دنیا الزام دینے والوں کو عالم کہتی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا فتنہ اس وقت جاری ہے، اور اس شخص کا کام کیا ہے؟ وہ فقط اس کا کام یہی ہے کہ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے، وہ آئی ٹی دنیا کا بیکاری ہے، اپنی یوٹیوب ویورشپ بڑھانے کے لیے وہ اختلافی مسائل کو اٹھائے گا۔ ایک دیوبندیوں کا رسالہ لے لیا، ایک غیر مقلدین کا رسالہ لے لیا، ایک بریلویوں کا رسالہ لے لیا، ایک اعلی تشیع کا رسالہ لے لیا، ان رسالوں کو پڑھے گا۔ ان کے اوپر ظاہری بات ہے حوالے لکھے ہوتے ہیں کہ یہ بخاری کی فلاں حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی فلاں حدیث ہے، حدیث نمبر انہوں نے باقاعدہ علماء نے لکھ دیے ہیں، دلائل انہوں نے لکھے ہیں، تو انہوں نے کتابوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ آپ رسالے سے رٹا مارو، سامنے حدیث کی کتاب رکھ دو کہ یہ اس حدیث سے میں نے پڑھا ہے، جبکہ اس حدیث کی کتاب کی الف بے کا نہیں پتا ہوگا۔ تو علماء کا کام تحقیق کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے، انتشار پھیلانا اور اپنا بزنس بڑھانے کے لیے لوگوں میں اختلافی چیزیں ابھارنا یہ علماء کا کام نہیں ہوا کرتا۔ آج بڑا عالم بننا، جس کو لوگ بڑا عالم سمجھتے ہیں یا جو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، یہ کام بڑا آسان ہو گیا ہے۔ علماء نے محنت کی ہے، علماء نے اختلافی مسائل امت کو لکھ کر دیے ہیں، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر عالم نے اپنے اخلاص کی بنیاد پر یہ کام کیا ہے۔ وہ جو قرآن و حدیث میں سے صحیح معنی سمجھا ہے اس نے لکھا ہے، اور اپنے مد مقابل کو اگر اس نے غلط سمجھا تو اس نے لکھا ہے کہ فلاں عالم نے یہ غلط لکھا ہے۔ اس نے اپنا نظریہ بھی لکھا اور دوسرے مد مقابل عالم کا نظریہ لکھنے کے بعد قرآن و حدیث سے دلائل لکھے ہیں۔ اب انہی دلائل کو آپ لے کر کے کفر کے نعرے کھڑے کر دو کہ یہ فلاں عالم نے لکھا ہے، یہ فلاں عالم نے لکھا ہے، یہ دونوں غلط ہیں۔ ہم سارے کا سارا مسلمانوں، آپ نے 14 صدیوں کے مسلمانوں کو گرا کے رکھ دیا ہے۔ تو اس وقت اختلافی مسائل کو اچھالنا یہ کوئی دین کی محنت نہیں ہے، یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ یہ کام تو ہر بچہ کر سکتا ہے۔ ایک اردو پڑھنے والا بچہ جو اردو سیکھ سکتا ہے، 2 جملے وہ بول سکتا ہے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر کے، یہ کام وہ کر سکتا ہے۔ بڑا آسان کام ہے، لیکن لوگوں کے مسائل حل کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ بات کریں گے کہ آپ سارے کا سارا کام حدیث سے کرو، حدیث سے دلائل لو، مین سٹریم کی سیاستہ کی یہ 6 کتابیں ہیں، ان 6 کتابوں پر عمل کرو، تو بھائی لوگوں کو یہ بھی بتاؤ نا کہ وہ 6 لوگ کون تھے، وہ 6 کتابیں کس کی تھی، وہ 6 کتابیں کس نے لکھی تھی، وہ 6 لکھنے والے کون تھے، وہ کتابیں کس کی تھیں۔ اگر آپ امام بخاری کی بات کرتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 194 ہجری کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور سن 256 کے اندر جا کر ان کی وفات ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل، دنیا کو آپ کہتے ہیں قرآن و حدیث پڑھے، امام بخاری کے استاد احمد بن حنبل ہیں، یحییٰ بن معین استاد ہیں، اسحاق بن راہوے، یہ لوگ استاد ہیں، ان سے سیکھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور ان سے سیکھ کر کے اپنی کتابوں میں لکھے۔ جن لوگوں کو آپ گالی دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہو، امام بخاری ان سے روایات کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ میں نے ان کتابوں ان لوگوں سے حدیث سیکھی ہے اور ان لوگوں سے میں نے روایت کی ہے۔ آپ انہی لوگوں کے اوپر گالم گلوچ کرو گے، وہ لوگ جب مشکوک ٹھہریں گے، سارے کا سارا دین مشکوک ٹھہرے گا۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے مسلم لکھی ہے، مسلم بن حجاج جن کا نام ہے، نیشاپور سے یہ تھے، سن 204 سن ہجری کے اندر پیدا ہو کر 261 ہجری میں فوت ہوئی، تو 204 میں پیدا ہونے والا شخص وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 سال بعد ہے، تو کیا اس کے اوپر تو وہی نہیں آئی نا، اس کے اوپر حدیث ڈائریکٹ تو نہیں آئی، اس کے پیچھے کوئی لوگ موجود ہیں، کوئی استاذ موجود ہیں جن سے اس نے سیکھا ہے۔ اور امام مسلم بھی مقلد تھے امام شافعی رحمہ اللہ کے،
امام احمد بن حنبل ان کے استاد ہیں، یحییٰ بن معین ان کے استاد ہیں، اسحاق بن راہوے ان کے ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن یہ بڑے بڑے وہ لوگ ہیں جو خود کسی مقلد، کسی امام کی تقلید کرنے والے لوگ، کسی کے پیچھے چلنے والے لوگ تھے۔ سنن ترمذی ہے، وہ بھی یہی صورتحال ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے یہ خود بھی یا ان کے استاد وہ مسائل کے اندر اتباع کرنے والے لوگ تھے، بڑے اماموں کی ماننے والے لوگ، کسی کو فالو کر کے چلنے والے لوگ تھے۔ تو بہرحال ہر بات قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، آپ 4 چیزیں اختیار کرو گے تو آپ کو ہر مسئلے کا حل ملے گا، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ نمبر 3، ایک نعرہ دیا جاتا ہے کہ آپ محمدی بنو، حنفی نہ بنو۔ تو یہ آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے امت کے ساتھ۔ وہ ظلم کیا ہے کہ آپ نے نبی کے مقابلے میں نبی کھڑا کیا ہے۔ لوگ محمد رسول اللہ کو بحیثیت نبی مانتے ہیں، لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں بحیثیت نبی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے شخصوں میں سے امام اعظم ابو حنیفہ جو کہ تابعی ہیں، ان کو لوگ بحیثیت عالم مانتے ہیں۔ آپ نے ایک عالم کو جا کے نبی کے برابر کھڑا کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو نہ کرو، امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو۔ بھائی یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کو نبی کے مقابل کھڑا کر رہے ہیں، حالانکہ امام اعظم نبی کے مقابل نہیں ہے۔ اگر کوئی مقلد بھی ان کو مانتا ہے تو اس بات کو مانتا ہے کہ نبی کی امت میں ایک عالم ہے جنہوں نے قرآن و حدیث میں سے مسائل نکال کر امت کے لیے آسانی والا معاملہ پیدا۔ یہ قطعاً اس کا مقصد نہیں ہوتا کہ میں نبی کے مقابلے میں ان کو فالو کر رہا ہوں، نہیں، وہ اس نبی کی شریعت کو آسان کر کے بیان کرنے والے ہیں، اس لیے ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ ان کو نبی نہ بناؤ، ان کو مولوی بنا کر کھڑا کرو لوگوں کے سامنے کہ وہ ایک عالم دین تھے۔ میں کہوں کہ مجھے فالو کرو، کوئی دوسرا کہے مجھے فالو کرو، تو ممکن ہے کہ ہم غلطی پر ہوں، ہماری وہ تحقیقات نہ ہوں، ہم اتنے صحابہ کے قریب نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانے میں نہیں تھے۔ اگر ہم ان کے اصولوں پر مسائل کو دیکھیں گے تو بہتر طریقے میں ہم نکال سکیں۔ تو محمدی بنو، حنفی نہ بنو، یہ دھوکہ ہے اور یہ ظلم عظیم ہے۔ کس بات کا؟ کہ وہ ظلم کر رہے ہیں کہ ایک عالم دین کو نبی کے مقابل کھڑا کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی نبی ہے۔ اور خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنا تو دور، نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ تو وہ عالم دین ہیں، نبی نہیں ہیں۔ نبی کو، عالم دین کو، نبی کو اور عالم دین کو متضاد کھڑا کرنا یہ انتہائی بڑا ظلم ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جیسے آج کے لوگوں کو فالو کرتے ہو تو وہ یوں نہیں کہتا کہ آپ فلاں مولوی صاحب کو فالو کر رہے ہو، بلکہ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں عالم دین کی بات، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس کو یوں فالو بتایا ہے تو یہ اس کو یوں فالو کرتے ہیں۔ اگلی بات، تقلید کیوں ضروری ہے؟ دنیا کے اندر جتنے بھی کام، بلکہ بنیاد انسان کے فطرت سے بات لے آتے ہیں۔ فطرتی طور پر انسان 2 چیزیں جانتا ہوتا ہے، ایک دیکھنا، دوسرا سننا۔ اس کے علاوہ کوئی انسان کوئی چیز نہیں جانتا، وہ ہمیشہ کسی کو فالو کر کے سیکھتا ہے، پھر جا کر وہ کرتا ہے۔ ہم جو بولی بولتے ہیں یہ بھی ہم سیکھتے ہیں، یہ بھی کسی کی تقلید میں ہم سیکھتے ہیں۔ جو بچہ پیدائشی طور پر بہرا ہو وہ کبھی بول نہیں سکتا، یہ ہمارے مشاہداتی بات ہے۔ کیوں نہیں بول سکتا؟ کہ اس نے کسی بولی کو نقل نہیں مارا، اس نے کسی بولی کو فالو ہی نہیں کیا، لہذا وہ بول بھی نہیں سکتا۔ اس سے اگلی دلیل، اگر وہ بولنے والا کوئی شخص بولے گا، میں اور آپ بولتے ہیں یا کوئی بھی بولنے والا بولے گا تو وہ کیا بولے گا؟ عربی کے گھر پیدا ہونے والا عربی ہی بولتا ہے، انگلش والے کے گھر پیدا ہونے والا انگلش ہی بولتا ہے، اردو کے گھر پیدا ہونے والا اردو ہی بولتا ہے، پنجابی کے گھر پیدا ہونے والا پنجابی ہی بولتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عربی کے گھر پیدا ہونے والا انگلش بولے، اردو کے گھر پیدا ہونے والا عربی بولے، ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ان کو فالو نہیں کیا ہوتا۔ اس نے فالو کس کو کیا ہے؟ اپنی زبان والوں کو، اپنی بولی والوں کو۔ جس نے سنا ہے، اس نے بولی سنی ہے، اسی کو اس نے بولنا شروع کیا۔ تو کھانا بھی ہم دیکھ کر سیکھتے ہیں، چلنا بھی۔ بیڈ ریسٹ کے اوپر آدمی آتے تو ڈاکٹر ہمارے یہ کہتے ہیں کہ چلنا بھول جائے گا۔ تو دنیا کا کوئی بھی کام ہے وہ انسان کسی کو فالو کر کے ہی سیکھتا ہے، یہ فطرت انسان ہے، اس کے بغیر گزارا چار نہیں ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی آدمی کہے کہ میں یہ ڈائریکٹ سے خود یہ میرا فن ہے، یہ میرا کمال ہے۔ ایسا انسان میں نہیں ہے، اللہ نے یہ کمال انسان میں رکھا ہی نہیں ہے۔
انسان کسی کو فالو کر کے چلتا ہے تو دنیا کی ہر چیز میں انسان فالوور بنتا ہے، اپنے سے بڑے والے کو، اپنے سے اوپر والے کے پیچھے چلتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، اسی کو عربی میں تقلید کہتے ہیں، اس کی تقلید کر کے چلتا ہے۔ تو دین اسلام کے اندر اگر کوئی تقلید کرے تو وہ مذموم کیوں ہے؟ تو دین اسلام کے اندر بھی تقلید ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور یہ تقلید کوئی وہ اپنی شخصی تقلید نہیں کروا رہا ہوتا، وہ تقلید قرآن و حدیث کی ہی ہوتی ہے، فقط وہ مسئلہ قرآن و حدیث سے اس عالم دین نے سمجھایا ہوتا ہے، اس امام نے، اس مجتہد نے وہ مسئلہ صرف سمجھایا ہوتا ہے کہ قرآن کی روشنی میں دلیل قرآن و حدیث ہی ہوتی ہے، لیکن ہر آدمی اس دلیل کو سمجھ نہیں سکتا، ہر آدمی اس دلیل کو کوٹ نہیں کر سکتا، اس کو نہیں سمجھ بھانپ نہیں پاتا کہ قرآن و حدیث میں سے یہ مسئلہ کیسے نکلے۔ آج بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ علماء پریشان ہوتے ہیں، اس کے بیٹھ کے سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ مسئلہ کیسے امت کو ہم نکال حل کر کے۔ آج کی جتنی کی بینکنگ ہے، انشورنس کے مسائل ہیں، جدید جتنے مسائل ہیں، اس کے اوپر امت کے علماء آج بھی بیٹھ کے غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی کہ جس کا دین و دنیا سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق شعور سے نہیں ہے، اس کا تعلق علم اور آگہی سے نہیں ہے، جاہل آدمی ہے، تو وہ کیسے قرآن سے ایسے مسائل نکالے گا؟ وہ کیسے قرآن میں سے ایسے مشکل اور دقیق مسائل کے اندر غوطہ زن ہو کر ان کو نکالے گا؟ کہاں سے لائے گا وہ؟ تو یہ فطرت انسان ہے کہ انسان کسی کو فالو کر کے چلتا ہے، تو دین اسلام کے اندر بھی فالو کر کے چلنا ضروری ہے۔ اگر تقلید کو چھوڑ دیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ خواہشاتی دین نکلے گا۔ آج بھی لوگ مسائل جب پوچھتے ہیں تو عالم کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اردو کے رسائل میں، کہیں سوشل میڈیا پر، کہیں کانوں میں سنی بات، حدیث میں یوں بھی آیا ہے، وہ ایک عالم کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ بھی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور مفتی صاحب کو صاحب مشورہ دے رہے ہیں، مفتی صاحب یہ مسئلہ فلاں حدیث میں یہ بھی ہے۔ میری آنکھوں دیکھا ہوا کیا ہے، ہم جانتے ہیں۔ ایک نوجوان ہے، اس نے بات پوچھی کہ میں کورٹ میرج کرنا چاہتا ہوں، تو میں نوجوان کو جانتا تھا، میں نے کہا بھائی آپ اہل حدیث علماء کو فالو کرتے ہو، اور اہل حدیث علماء کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ اس نوجوان کے الفاظ یہ تھے، جی میں اس مسئلے میں اہل حدیث کو فالو نہیں کروں گا، میں اس مسئلے میں احناف کو فالو کروں گا۔ تو میں نے کہا میرے بھائی آپ کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی خواہش کا دین چاہیے، آپ اس کو سروکار اس سے ہے، آپ کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وگرنہ جن اصولوں پر اہل حدیث علماء چلتے ہیں، ان اصولوں پر تو ہم بھی مسئلہ بتائیں گے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دنیا اس وقت خواہشاتی دین چاہتی ہے، اور اگر آپ ان کو یہ راہ دے دیں گے تو ان کو سیدھی راستہ ملے گا کہ وہ کوئی کس حدیث کو پکڑے گا، کوئی آدمی اٹھ کے کہہ دے گا شراب بھی جائز ہے، کیونکہ اول اسلام میں ایسا تھا، لہذا میں اول اسلام کو فالو کرتا ہوں، اس حدیث کو لیتا ہوں۔ چرس حلال ہے کیونکہ فلاں حدیث میں ایسے ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اول اسلام کی احادیث کچھ ہیں، آخر زمانہ کی کچھ ہیں۔ امتیاز کون کرے گا؟ ماہر امتیاز کرے گا۔ اس فن کے لوگ جو ماہر ہیں وہ امتیاز کریں گے، اس کے اندر فرق کریں گے اس کے اندر، تو یار آدمی کا کام نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو یہ نعرہ دیا جاتا ہے کہ آپ قرآن و حدیث پر عمل کریں، کسی عالم پر عمل نہ کریں، کسی عالم کی بتائی ہوئی بات پر عمل نہ کریں، کسی امام کی بتائی ہوئی بات پر عمل نہ کریں، مطلب یہ کہ وہ آپ کے دین کو مشکوک کرنا چاہتا ہے، آپ کو کنفیوز کرنا چاہتا ہے۔ ایسے مسائل کہ جو نفلی طور پر امت کرتی ہے، ان میں کہہ دیتے ہیں جی یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ بھائی وہ تو نفلی کام کر رہا ہے، اگر اس کو لازم ضروری نہیں سمجھتا، زندگی میں کبھی کر لیتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، آپ اس میں بھی اس کو کنفیوز کر کے رکھ دو گے کہ یہ درست نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ دعا کر رہا ہوتا ہے کوئی آدمی، عربی کی دعا اگر پڑھ رہا ہو تو وہ کہہ دیتا ہے جی یہ حدیث میں نہیں ہے، دعا مانگ رہا ہو تو کہتے ہیں جی یہ حدیث میں نہیں ہے۔ بھائی دعا کوئی آدمی کسی بھی بولی میں دعا مانگے، وہ اللہ قبول کرتے ہیں، اللہ سننے والے، سمجھنے والے، یہ بندے اور انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ دعا کا آپ قرآن و حدیث کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں اس کو؟ قرآن و حدیث کے جو الفاظ دعائیہ کلمات ہیں، اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی، وہ پڑھنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ تو لہذا یہ جو سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر لوگ بیٹھے اختلافی مسائل کو اچھال رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنی ویورشپ بڑھاتے ہیں اور یوٹیوب کے ذریعے اپنی انکم بڑھاتے ہیں، پیسہ کمانے کے چکر میں آپ کو اور آپ کے دین کو کنفیوز کرتے ہیں۔
آپ کو شک و شبہات میں ڈالتے ہیں، ان کا تعلق اسلام کے ساتھ کوئی میں نام نہیں لیتا، کیونکہ نام لینے سے مزید انہیں کی پبلسٹی ہے، تو لہٰذا ان کا تعلق دین کے ساتھ کوئی نہیں ہے، چاہے وہ کہیں کا مرزا ہو یا کہیں کا کوئی سلطان ہو، یہ سارے اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے، اپنی یوٹیوب ویورشپ بڑھانے کے لیے اختلافی مسائل کو اچھالیں گے اور چھوٹے چھوٹے رسالے لیں گے، کوئی کسی عالم کا لکھا ہوگا، کوئی کسی عالم کا لکھا ہوگا، دونوں کو جوڑ کر کے آپ کے سامنے لے آئیں گے، اور ان دونوں رسالوں کے اوپر حدیث کے حوالے لکھے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے حوالے اس پر موجود ہوتے ہیں، آپ کو دکھائیں گے یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ تو لہٰذا ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں، یہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں، یہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، اور ہمارے علماء ان کی جزیات کے جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ بھائی ان کی جزیات کے جواب نہ دیے جائیں، بلکہ ان کی بنیادی جو اصل وجہ اور غرض مقصد ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ بھائی یہ اسلام کی خدمات نہیں کر رہے، اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، اب یہ اپنی انا کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ جو اپنا کاروبار بزنس کر رہے تھے وہ آج ان کا بزنس رینکنگ میں ٹاپ پر ہے، یوٹیوب سے اچھی بڑی کمائی کر رہے ہیں یہ لوگ، اور ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان کیا بانٹ رہے ہیں، کیا زہر گول رہے ہیں، ان سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان فراڈیوں کے فراڈ سے بچائے اور دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔